بھول جانے میں ہے وہ ظالم بلا کا ماہر، یاد آنے پہ بھی آئے تو غضب یاد آئے۔ مل رہا ہے نہ کھو رہا ہے تو، کتنا دلچسپ ہو رہا ہے تو، اس شخص کے پہلو میں سکون کتنا ہے جبکہ گرجا نہیں، مندر نہیں، کعبہ بھی نہیں وہ۔ یہ دنیا ہے یار، جس کے لیے مخلص رہو وہی منافق نکل آتا ہے۔ جا تجھے حشر تک مہلت دی، تجھ سے بدلہ میرا اللہ لے گا۔ پھر اس کے بعد کچھ نہ کھویا میں نے، وہ میری زندگی کا آخری خسارہ تھا۔ سلسلے جو وفا کے رکھتے ہیں، حوصلے انتہا کے رکھتے ہیں، ہم کبھی بد دعا نہیں دیتے، ہم سلیقے دعا کے رکھتے ہیں۔ ہم نہیں شکست کی قائل، ہم سفینے جلا کے رکھتے ہیں۔ ان کے دامن بھی جلتے دیکھے ہیں، وہ جو دامن بچا کے رکھتے ہیں۔ وہ میرے ضبط کا اندازہ کرنے آیا تھا، میں ہنس کے زخم نہ کھاتا تو اور کیا کرتا۔ ساتھ روتی تھی میرے ساتھ ہنسا کرتی تھی، وہ لڑکی جو میرے دل میں بسا کرتی تھی۔ میری چاہت کی طلبگار تھی اس درجے، وہ مسلے پہ نمازوں میں دعا کرتی تھی۔ ایک لمحے کا بچھڑنا بھی گوارا نہ تھا اس کو، روتے روتے وہ مجھے یہ کہا کرتی تھی۔ روگ دل کا جو لگا بیٹھی تھی انجانے میں، میری آغوش میں مرنے کی دعا کرتی تھی۔ بات قسمت کی تھی کہ دور ہو گئے ہم، ورنہ وہ مجھے اپنی تقدیر کہا کرتی تھی۔ وہ جو کہتا ہے مجھے بھول جاؤ، میں نے کوشش نہیں کی ہوگی کیا۔ اقبال نے توڑ دی تسبیح اس لیے، کیا گن کے نام لوں اس خدا کا جو بے حساب دیتا ہے۔ جو میں زہر اگلتا ہوں نا، ایک ناگن کو منہ لگایا تھا۔ عنایت ہم بھی جائیں تو کبھی واپس نہ آنا تم، جہاں پہ تم کو رکھا تھا وہیں ہم صبر رکھا ہے۔ تیری پل بھر کی دوستی محسن اس کو بدنام کر گئی ہوگی۔ جس کی یاد بے قرار کر رہی ہے، وہی تو آنکھ سے آنسو بن کر ٹپک رہا ہے۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ جس کو آپ یاد کر رہے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی صورت میں آپ کو یاد کر رہا ہے۔ جس خطرے کا وقت سے پہلے احساس ہو جائے، سمجھو کہ وہ ٹل سکتا ہے۔ محبت کرنے والے جدائی کے علاوہ کسی اور قیامت کے قائل نہیں ہوتے۔ حقیقت جان کر ایسی حماقت کون کرتا ہے، بھلا بے فیض لوگوں سے محبت کون کرتا ہے۔ بتاؤ جس تجارت میں خسارہ ہی خسارہ ہو، بنا سوچے خسارے کی تجارت کون کرتا ہے۔ ہمیں ہی غلط فہمی تھی کسی کے واسطے، ورنہ زمانے کے رواجوں سے بغاوت کون کرتا ہے۔ خدا نے صبر کرنے کی مجھے توفیق بخشی ہے، ارے جی بھر کے تڑپاؤ شکایت کون کرتا ہے۔ اپنے والوں کی دنیا والوں کی سوچ سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ ہم برے سہی تم اچھوں سے نبھاؤ۔ شخص تمہاری باتوں کو غور سے نہ سنے، اسے سننے کی تکلیف نہ دو۔ خواب خواہش اور لوگ جتنے کم ہوں اتنا اچھا ہے۔ جس پر اللہ پاک درود بھیج رہا ہے وہ غیر اللہ کیسے ہو گیا۔ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنا بندہ کہیں بھی پہنچ جائے، اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ غافل کے لیے ساری کائنات حجاب ہے، اور جاگنے والے کے لیے ساری کائنات انکشاف ہے۔ کسی کے وقت پر ہنسنے کی غلطی نہ کرنا، یہ وہ وقت ہے جو چہرے یاد رکھتا ہے۔ خاموشی اسی کی محسوس ہوتی ہے جس کا بولنا اچھا لگتا ہو۔ جس چیز پہ آپ کو غرور ہے یا کم از کم فخر ہے، وہ آپ اللہ کی راہ میں لگا دیں تو پھر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دعا کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جہاں دعا مانگنے والا ہے وہیں دعا منظور کرنے والا ہے۔ اگر آپ بآواز بلند دعا مانگیں تو وہ دور سے سنتا ہے، اگر آپ دل میں دعا مانگیں تو وہ وہیں موجود ہوتا ہے۔ نورانی علم صرف یہ نہیں بتاتا کہ سبز و گل کہاں سے آتے ہیں، بلکہ وہ علم ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون پالتا ہے۔ نورانی علم نشان منزل کا علم ہے،
تزکیہ و حکمت کا علم ہے، الجھنوں سے نجات کا علم ہے، سراسر رحمان کا علم ہے۔ واصف علی واصف سے کسی نے پوچھا کہ کوئی ذکر بتائیں جو پڑھا کروں۔ فرمایا طوطا جتنا مرضی ذکر کر لے طوطا طوطا ہی رہے گا۔ ذکر کرنے سے جنس تبدیل نہیں ہوتی، پہلے اپنے خیال اور نیت کی اصلاح کرو پھر ذکر کرو۔ پھر یہ کافی ہے کہ الحمدللہ استغفر اللہ، اس تصور کے ساتھ کہ یا اللہ تو میرے ساتھ جو کچھ کرتا ہے تیرا شکر ہے، الحمدللہ، اور جو کچھ میں کرتا ہوں تو مجھے معاف کر، استغفر اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص پر تنگ دستی مسلط ہو جائے وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، اس لیے کہ درود شریف تنگ دستی کو ختم کر کے کثرت رزق اور حاجات کو پورا کرنے کا باعث ہے۔ اللہ کریم کی موجودگی کا احساس ایک ایسا خوف پیدا کرتا ہے، اس قسم کا میٹھا خوف کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ سے یہ تعلق میری غلطی سے منقطع نہ ہو جائے۔ اللہ پاک نے کائنات کو دکھانے کے لیے جو چیز افضل بنائی ہے وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، جس کو وہ ذات صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سمجھیں اسی کو اپنا نام پکارنے کی اجازت دیتے ہیں، دوسرا پکار نہیں سکتا، دوسرے کے لیے یہ بند ہے۔ بس یہ بات یاد رکھیں، راز یہ ہے، درود شریف پڑھنے والا خاص توجہ میں رکھا جاتا ہے۔ ویسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے کوئی فارمولہ نہیں بنایا جا سکتا، یہ عطا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص عنایت سے ہوتی ہے، جسے چاہیں جب چاہیں اپنا جلوہ عطا فرما دیں۔ آپ محبت میں اپنا سفر جاری رکھیں، درود شریف پڑھتے جائیں، دیدار کا تقاضا نہ کریں، کیونکہ یہ معاوضہ ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود عطا فرمائیں تو یہ نوازش ہے، معاوضہ نہ مانگنا چاہیے، نوازش کا انتظار کرنا چاہیے۔ حضرت شیخ شعراوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان درود شریف کی قدر جان لے تو پھر وہ روزانہ 1,00,000 بار درود شریف پڑھنے کو بھی زیادہ نہیں سمجھے گا، کیونکہ درود شریف میں محبت ہے، اور محبت کی کوئی حد نہیں ہوتی، اور محبت کی پیاس کبھی نہیں بجھتی۔ درود شریف کے اندر محبت اور رحمت کا ایک عجیب نظام قائم ہے۔ آقا کریم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا وعدہ ہے۔ دعا یہ کرنی چاہیے کہ یا رب العالمین ہمیں درود بھیجنے والا بنایا جائے۔ درود بھیجنے والا باوضو رہے تو بہت بہتر ہے، اور وہ ہم حال درود بھیجے تو بہت بہتر ہے، اور اس یاد میں رہے تو بہت بہتر ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو دیکھنا، پھر درود بھیجنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے خیال میں رہنا، یہ ہے درود کی کیفیت۔ یہ نسخہ لکھ لو کتابوں میں کہ جس نے نظر عطا کی ہے، نظر کو نظارہ وہی عطا فرمائے گا۔ جس نے آپ کو ذہن عطا فرمایا ہے، خیال وہ خود ہی عطا فرمائے گا۔ جس نے دل عطا فرمایا ہے وہ دل بر بھی عطا فرمائے گا۔ جس نے گلا عطا فرمایا ہے وہ سامعین خود ہی پیدا کر دے گا۔ دعا کرو اللہ جل جلالہ مہربانی فرمائے رکھے کہ زندگی انسان کی خدمت میں گزرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزرے، اللہ جل جلالہ کی عبادت میں گزرے۔ محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ عطا ہے، نصیب ہے، بلکہ یہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے۔ زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے۔ آپ کا ایمان ہی آپ کے مسکن روح کی تعمیر کرے گا۔ آپ جس کے متلاشی ہیں وہ بھی آپ کی تلاش میں ہے، لہذا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جستجو کریں۔ چلا وہ آگ محبت کی میرے سینے میں، خیال غیر کا آئے تو راکھ ہو جاؤں۔ نہ ہے اب آس کوئی، نہ کوئی تقریر باقی ہے، فقط کاغذ کا ٹکڑا ہوں، میری تحریر باقی ہے۔
گردش عشق وہ جہنم ہے جس میں فردوس کے نظارے ہیں۔ یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش رہتی ہے۔ زندگی بھر خدا کا ڈھونڈا، من میں دیکھا، من میں پایا۔ کامیابی حاصل کرو لیکن پیسے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی پہچان بنانے کے لیے۔ مصیبت میں گھبرانا نہیں چاہیے، ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ میں فقیری میں بھی ہوں کتنا قلندر دیکھو، دیکھنے والوں ذرا میرا مقدر دیکھو۔ جہان عشق کی تعلیم سے ہر شخص نہیں واقف، یہ ہے وہ علم جو مکتب میں سمجھایا نہیں جاتا۔ یادیں مجھے دلیل کہ سب کچھ نہیں ہے تو، یا تو یقین کر کہ کہیں میں بھی نہیں ہوں۔ حسرت و ارماں کا دل سے ہر نشان جاتا رہے، جس میں ہو تیری رضا میری خوشی ایسی تو ہو۔ حقیقی تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج بدلنے کے باوجود بھی قائم رہے۔ امیر وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہو۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے، سجدوں کو تمہارے لیے چنا جاتا ہے۔ شریعت سر جھکانا ہے، طریقت دل لگانا ہے۔ اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں، رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ قبولیت کے لیے نشانی ڈھونڈ رہے ہو، اس سے واضح نشانی اور کیا ہوگی کہ اللہ اب تک تمہارا دل دعاؤں میں لگائے ہوئے ہے۔ تہجد کے سجدوں کا دگنا صلہ مل گیا، میں کیا مانگوں اور مجھے تو خدا مل گیا۔ محبت کیا ہے سمجھو تو احساس، دیکھو تو رشتہ، کہو تو لفظ، چاہو تو زندگی، کرو تو عبادت، نبھاؤ تو وعدہ، ٹوٹے تو مقدر پر ملے تو جنت۔ یا اللہ آپ میری امید نہیں میرا یقین ہو۔ جو آنسو اللہ کی آغوش میں بہائے جاتے ہیں، ان آنسوؤں کا بھرم وہ کبھی نہیں توڑتا۔ آپ کسی انسان کا دل تب تک دکھا سکتے ہو جب تک وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ بعض اوقات ان لوگوں کے ساتھ بھی ہنسنا، مسکرانا اور جینا پڑتا ہے جو ہماری پیٹھ پیچھے ہماری صرف اور صرف برائیاں ہی کرتے ہیں۔ یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ قرآن کہتا ہے پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقرر وقت پر اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے نہ ملے رب مل جائے گا۔ باپ کی غریبی میں اور ماں کے پہناوے میں کبھی شرم مت کرنا۔ فجر اور عصر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں وقت پر پڑھی، فجر اور عصر، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تہجد، جب وہ اللہ رات کے آخری پہر تمہیں ملاقات کے لیے بلاتا ہے، تب وہ تمہیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں اور تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پڑھو۔ یہ تمہارے غموں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ خدا اور سجدہ، اگر انسان سے سجدوں کی توفیق چھین لی جائے تو سمجھ لو خدا ناراض ہے۔ جنت کی پہلی صبح، جنت کی پہلی مہمان نوازی، جنت میں رشتہ داروں سے ملاقات، جنت میں اللہ کا دیدار اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، کیا نظارہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ ہر حال میں شکر الحمدللہ کہنے کی عادت ڈال لو، کیونکہ اللہ پاک شکر گزاروں سے بہت محبت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 دفعہ نہائے تو تمہارا کیا گمان ہے، کیا اس کے بدن پر کچھ بھی میل باقی رہ سکتا ہے؟
صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال 5 وقت کی نمازوں کا ہے کہ اللہ پاک ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ درد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ پانی جسم کو پاکیزہ کرتا ہے، آنسو انا کو، علم عقل کو پاکیزہ کرتا ہے اور محبت روح کو پاکیزہ بنا دیتی ہے۔ نظر بد کی اہم علامات: کسی کام میں ماہر ہونا، اسے کرتے ہوئے بیمار ہو جانا یا سست پڑ جانا، وقت کی پابندی نہ کرنا، کاروبار منصب عہدے کا برباد ہو جانا، عورتوں کے بال گرنا، دوستوں یا رشتہ داروں سے ملنے سے نفرت کرنا، نیک اعمال سے دور بھاگنا، بدن میں درد کا گھومنا، سر میں درد رہنا، سینے میں گھٹن محسوس ہونا، دل کا دھڑکنا اور بے چین ہو جانا، سست رہنا، کام کی طاقت نہ ہونا، جمائی لیتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آنا، سینے میں گھٹن محسوس ہونا، بغیر کسی وجہ کے رونا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کا احساس کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ بطور گواہ کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کا مددگار ہونا کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ آنریبل ویورز، اگر آپ میرے چینل کو گروتھ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس نیچے دیے گئے سپر تھینکس بٹن کو کلک کر کے میرے چینل کی مدد کر سکتے ہیں۔